وہ کبھی کسی موضوع پہ ہمیں نہیں اس نے کبھی تنگ کیا، نہ بڑے بھائیوں کو، نہ ہمیں. باہر چونک میں آ گیا، اگر بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ. خود ہی انوالو ہونے کی وہ ملزم کوشش کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت قیامت ٹوٹی تھی ہم پہ. وہ صلح صفائی کے لیے میں نے سنا ہے کہ کوئی ان کی والدہ بھی آئی تھی آپ کے پاس. کہتی ہے ان کا تو مر گیا ہے، تمہارا تو مر گیا ہے، تو اس کو ہمارے والے کو بچا لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین، رانا ارواز جو کہ ہرانگ کا تارا تھا، جو کہ پورے اپنے علاقے میں اپنی اچھائیوں کی وجہ سے مشہور تھا، اپنی ماں کا لاڈلا تھا، اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا. ڈیلی جو ایک بیٹا ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ تو نارمل ہے، لیکن اس بیچارے نے شاید چلے جانا تھا، شاید اس لیے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، پورے علاقے میں خوشیاں بانٹتا تھا. رانا ارواز کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا قیامت ٹوٹی اور وہ کیسا تھا، آپ کے ساتھ کیسا تھا. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم ماں جی، السلام. پہلے تو پوری قوم کی طرف سے ہم آپ سے دل سے تعزیت کرتے ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، ہم بھی رانا ارواز ہیں. ماں جی آپ صبر کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو صبر دے. مجھے بتائیں کہ کیسا بیٹا تھا. میرے تمام بچے ماشاءاللہ بہت اچھے، لیکن وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اچھا تھا. وہ کبھی کسی موضوع پہ ہمیں نہیں اس نے کبھی تنگ کیا، نہ بڑے بھائیوں کو، نہ ہمیں. عید بقرعید پہ بھی حتیٰ کہ وہ کبھی اس نے یہ نہیں منہ سے کہا کہ ہمیں جوتی کپڑے چاہیے، اور بھائی اس کو اپنے خود مطلب پاکٹ منی سے بنا کر دیتے تھے. اس نے کبھی نہیں مجھے تنگ کیا، نہ کھانے پینے میں تنگ کیا. ٹھنڈا ہے ٹھنڈا کھا لیا، گرم ہے تو گرم کھا لیا. اتنا نیک بچہ، نیک سیرت تھا. ماں جی کیا ہوا اچانک اس کو اس دنیا سے ہی جانا پڑا؟ پتہ نہیں، وہ بس اس کا دوست ہی بنا ہوا تھا، اور میرے بچے تو کبھی جاتے بھی نہیں کہیں، وہی خود آتا تھا. باہر چونک میں آ گیا، اگر بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا ان کے ساتھ. کچھ کھانے میں کھا رہے ہیں تو ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا ہے. ہمیں نہیں اندازہ ہوا کہ یہ اتنا وہ ہے. خود ہی انوالو ہونے کی وہ ملزم کوشش کر رہا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، خود انوالو ہوتا رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا، بہلایا پھسلایا، کیا اس نے کہانی سنائی کہ میرا بچہ اسی کے ساتھ ہی چل پڑا. اور جانے کے بعد اس نے بے دردی سے اس کو قتل کر دیا. بس مجھے یہی ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے. ہم لوگوں نے معافی نہیں دینی ان کو. ماں جی جب آپ کو ساری سچویشن کا پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح بے دردی سے مار دیا گیا ہے، تب کیا حالات ہے، کیا دل پہ گزرے؟ بس جو ایک ماں کے ہوتے ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتی. بہت قیامت ٹوٹی تھی ہم پہ. امید نہیں تھی کہ ابھی تو گھر سے نکلا ہی تھا اور پھر وہ واپس ہی نہیں آیا. واپس آیا تو وہی سال میں آیا کہ نہ بولا ہے نہ بات کی. یہ ایک ماں کا حال ہے، اور میں یہ دعا کروں گا کہ کسی بھی ماں کو اللہ یہ غم نہ دکھائے. جوان بیٹے کی جو لاش ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے، ماں باپ نہیں برداشت کر سکتے. یہ بہت بڑا غم ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا روگ ہے کہ جب تک حیاتی اللہ پاک ہماری ماں کی زندگی کریں، کہ جب تک یہ ہیں یہ شاید یہ ڈیلی غم تازہ ہوگا. لیکن اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اس کا کوئی اچھا نعم البدل دیں، ان کو صبر دیں. ماں جی کیا کہنا چاہیں گی ان شفاق لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ وہ صلح صفائی کے لیے میں نے سنا ہے کہ کوئی ان کی والدہ بھی آئی تھی آپ کے پاس. وہ جس روز بچے کا مرڈر اس نے کیا ہے اسی وقت اس کی والدہ آئی ہے، لیکن میری ملاقات نہیں ان سے ہی. ہماری بچیاں کھڑی تھی، انہیں پتہ تھا کہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے مجھ سے نہیں ملنے دیا. تو اس کے الفاظ یہی تھے کہ ان کا تو مر گیا، میرے بچے کو بچا لو. اس پر میری بیٹی نے، جو مطلب جیٹھ کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا کہ ایسے کیسے ہم آپ کو معاف کر دیں کہ ہمارا تو جوان چلا گیا، اب آپ کہتی ہیں ہمارا بھی بچا لو. مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ان کا تو مر گیا، مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا بیٹا کہتی ہے ان کا تو مر گیا ہے، تمہارا تو مر گیا ہے، تو اس کو ہمارے والے کو بچا لیں. میں نے بعد میں بچیوں کو کہا کہ کم سے کم تم ان کو ریکارڈ تو کر لیتی. وہ کہتی ہم سمجھے تھے ارباز کے غم میں رو رہی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ہمیں کہ اس کے گھر والوں کو پتہ تھا، اور ملزم وہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ماں جی کیا چاہتی ہیں آپ، کیسا اس کے ساتھ سلوک ہو؟ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے کیا اپیل کرتی ہیں؟ بس میری یہی اپیل ہے کہ جتنے بھی یہ کرمنل لوگ ہیں ان کے اوپر چھاپے مارے جائیں، تاکہ کسی اور ماؤں کے جو ہے نا کلیجے کو نہ ہاتھ ڈالا جائے. کیونکہ جیسا آج میرا دکھ ہے اسی طرح ہر ماں کا ہوگا. اور ان کی جو ہے نا مجھے انصاف چاہیے، بس بچے کے لیے انصاف چاہیے مجھے. ناظرین یہ ساری سچویشن ہے، ماں کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کو انصاف ملے، کیونکہ ان کے بچے کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے یہ چاہتی ہیں کہ ان کو انصاف ملے اور میرٹ پہ فیصلہ ہو.
ہمارے پاکستان میں جب میرٹ پہ فیصلے ہونے لگیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں یہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک اوپر اللہ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آخر یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ تم نے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے. تو روز محشر صرف ایک ہی کنگ ہوگا، ایک ہی بادشاہ ہوگا جس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. پھر جتنے بھی ظالم ہوں گے جب وہاں پہ کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے پھر حساب لیا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارا بھائی تھا، یہ ہماری ماں ہے. اگر ہم اس کی جگہ پہ خود کی فیملی کو رکھ کے سوچیں تو ہم سے شاید برداشت بھی نہ ہو. ہمارے تو اگر کوئی گالی بھی دے دے تو ہم قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو ایک ماں اپنے پورے بیٹے کو دفنا کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، ان کو انصاف دیجئے تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو. نہیں تو یہ دنیا تو ختم ہو ہی جانی ہے ایک دن، قیامت تو آنی ہے اور اللہ کے آگے ہم نے کھڑے بھی ہونا ہے. تو پھر اللہ پاک کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.